قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: جس روز سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اسی روز سے اللہ کے یہاں کتاب میں سال بھر کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 مہینے رجب، ذی قعد، ذی الحج اور محرم الحرام حرمت، عظمت و بزرگی والے ہیں۔ سورہ توبہ۔ ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے ذی قعد، ذی الحج اور محرم الحرام تو ایک ساتھ پہ در پہ آتے ہیں، البتہ رجب کا مہینہ ان سے علیحدہ اور جدا گانا طور پر ماہ جمادی الثانی اور ماہ شعبان کے درمیان آتا ہے۔ حضرت موسیٰ بن عمران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک کو یہ کہتے ہوئے خود سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دریا ہے جس کو رجب کہا جاتا ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو شخص ماہ رجب کا ایک روزہ رکھے گا اللہ اس دریا کا پانی اسے پلائے گا۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں جنت میں ایک محل ہے جس میں ماہ رجب کے روزہ داروں کے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رجب کے 3 دنوں جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 900 برس کی عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ امام مازنی نے امام حسین کا قول نقل کیا ہے کہ رجب کے روزے رکھا کرو، کیونکہ اس کا روزہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک قسم کی توبہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رجب میں روزانہ روزہ رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی روزی کے ہم وزن صدقہ و خیرات بھی کرتا رہے تو اس کے کیا ہی کہنے۔ یہ لفظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اس شخص کو جو ثواب دیا جائے گا اگر ساری مخلوق بھی اس کے ثواب کا اندازہ لگانا چاہے تو اس کے عشر اشیر 10ویں حصے کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ ماہ رجب میں جو شخص کسی مومن کی سختی داور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں تاحد نگاہ ایک بہت بڑا محل عطا فرمائیں گے۔ خوب سن لو، ماہ رجب کی عزت کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں 1000 عزتیں نصیب فرمائیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ماہ رجب کا پہلا روزہ رکھا اس کے ثواب کو مہینہ بھر کے روزوں کے ثواب کے بقدر قرار دیا جائے گا، اور جس شخص نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جس شخص نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جس شخص نے 10 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیں گے، اور جس شخص نے مان رجب کے 18 روزے رکھے تو ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں، لہٰذا اب نئے سرے سے تو عمل کرنا شروع کر دے۔ حضرت سلامہ بن قیس بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ماہ رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 60 برس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو شخص 15 دنوں کے روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسانی سے لیں گے، اور جو ماہ رجب کے تمام روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ پنی رضا اور خوشنودی اس کے لیے لکھ دیتے ہیں اور اس کو عذاب نہیں دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رجب کی 27ویں کو روزہ رکھا اس کے لیے 6 ماہ کے روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کے مہینے میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص خاص اسی دن کا روزہ رکھے اور خاص اسی رات کی عبادت کرے تو اس کو 100 سال کے روزے رکھنے اور 100 سال رات کی عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، اور یہ دن اور یہ رات 27 رجب ہے۔ اسی تاریخ کو واقعہ معراج پیش آیا۔ حضرت خالد بن مادان بیان کرتے ہیں کہ سال میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان کے مقرر کردہ ثواب کی امید کر کے اور مقرر کردہ وعدہ کی تصدیق کر کے ان میں پابندی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ رجب کی پہلی رات اور پہلا دن رات کو نماز پڑھے اور دن کو روزہ رکھے۔ دونوں عیدوں کی راتیں کہ ان میں عبادت تو کرے لیکن ان کے دنوں میں روزہ نہ رکھے۔ نصف شعبان کی رات اور اس کا دن کے رات میں عبادت کرے اور دن کو روزہ رکھے۔ عاشورہ یعنی 10 محرم کی رات اور اس کا دن کے رات کو عبادت کرے اور دن کو روزہ رکھے۔